آج کے درس کا موضوع تحویل قبلہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ جن کا یہ لقب پہلے انبیاء بھی بیان کرتے ہوئے آئے، پہلی کتابوں میں بھی جس کا یہ ذکر موجود کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالقبلتین یعنی دو قبلوں والے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہی چاہت پر قبلہ کعبہ مکرمہ یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آپ تشریف لے کر گئے تو وہاں پر بھی مدینہ منورہ میں 16 مہینے اور 17 مہینے بھی بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کو ادا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی، آپ یہ زیادہ چاہتے تھے کہ میرا قبلہ بھی کعبہ کو بنا لیا جائے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی پسندیدہ خواہش کے مطابق آپ کے قبلہ کو کعبہ معظمہ بنا دیا۔ تو اس قبلہ کی تحویل جب ہوئی تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ان آیات مبارکہ کا نزول ہوا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے ہی خبر دے دی گئی کہ آپ کا چونکہ قبلہ تبدیل کیا گیا ہے، قبلہ چینج ہوا ہے، اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اعتراض کریں گے اور اس پر طعن و تشنیع کریں گے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ احمق ہیں، وہ بے وقوف لوگ ہیں جو آپ سے اس طرح کے طعن و تشنیع کرتے ہوئے اس وجہ سے آپ پر اعتراض کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ اور دوسرے پارے کی پہلی آیت مبارکہ ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم من قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ارشاد فرمایا کہ اب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں، ایک قول یہ بیان کیا کہ یہ آیت مبارکہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا کیونکہ یہ تبدیلی انہیں ناگوار گزری تھی۔ دوسرا قول یہ بیان کیا گیا کہ یہ آیت مبارکہ مکہ مکرمہ کے ان لوگوں کے بارے میں جو مشرکین تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین کے بارے میں تردد اور شک کا شکار ہے۔ انہوں نے اپنی ولادت گاہ یعنی مکہ مکرمہ کا اشتیاق اور محبت ان کے دل میں ابھی بھی موجود ہے، اور جب انہوں نے تمہارے شہر کی طرف توجہ کر لی ہے تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے دین کی طرف بھی لوٹ آئیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے، تو جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو یہاں پر قبلے کی تبدیلی کا یہ واقعہ پیش آیا، تو اس وقت وہ مشرکین مکہ یہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ قبلہ یعنی اس کعبہ کو بنا لیا ہے اور مدینے میں رہتے ہوئے کچھ مہینے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن اب انہوں نے دوبارہ اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیا ہے، تو وہ مشرکین آپس میں کہنے لگے
کہ جب انہوں نے تمہارے شہر کی طرف منہ کر لیا ہے، کعبے کو اپنا قبلہ مان لیا ہے، تو ہو سکتا ہے آگے جا کر یہ معاذ اللہ تمہارے اسی دین کو، یعنی مکے والوں کے اس مذہب باطل کو اختیار کر لیں گے اپنے زوم میں۔ وہ اس قبلے کی تبدیلی کو یوں کہنے لگ گئے۔ تو ان کے اس رد کے بارے میں اور ان کی اس مذمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ کو قرآن مجید فرقان حمید میں نازل فرمایا۔ تیسرا قول اس آیت مبارکہ کے نزول کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ انہوں نے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کیا تھا۔ تو یہ ان منافقین کے بارے میں یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین، منافقین اور یہود تینوں کے بارے میں یہ اس کا نزول جو ہے وہ بیان کیا گیا، کیونکہ قبلہ کی تبدیلی پر طعن و تشنیع کرنے میں یہ سارے کے سارے اس میں شریک تھے۔ اس میں یہود بھی، اس میں مشرکین بھی اور منافقین بھی۔ منافق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو دل سے تو ایمان نہیں لایا، بظاہر منہ سے وہ کلمہ گو ہے، زبان سے وہ کلمہ پڑھتا ہے، بظاہر اعمال بھی وہ مسلمانوں کے ہی اپنائے ہوئے ہے، لیکن دل سے مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ اب وہ اس طرح کے منافقین اس وقت بھی باقاعدہ موجود بھی تھے، طعن و تشنیع بھی کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک پوری سورہ مبارکہ منافقون کے نام سے قرآن پاک کے اندر موجود ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی ان بری صفات کو ذکر کرتے ہوئے ان کی بہت مذمت کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ تینوں ہی اس چیز میں شریک تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن و تشنیع اس حوالے سے آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر پہلے سے ہی عطا فرما دی۔ کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوئیے گا ان کے اعتراضات سے۔ ایسے احمق لوگ تو اعتراض کریں گے، ایسے بے وقوف لوگ تو طعن و تشنیع کریں گے کہ آپ پہلے اس قبلے کی طرف تھے، اب آپ اس قبلے کی طرف نماز پڑھ رکھے ہیں، پہلے آپ کا رخ ادھر تھا نمازوں میں، اب آپ کا رخ ادھر ہو گیا ہے۔ تو آپ ان کے طعن و تشنیع پر دل میں ملال بھی مت لائیے گا، گھبرائیے گا بھی مت۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں جو اس طرح کی باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کریں گے، مسلمانوں پر اعتراض کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو بیان فرمایا وہ بھی سفہا سے بیان فرمایا ہے کہ ان قریب سفہا کہیں گے، یعنی بے وقوف لوگ اس چیز کو طعن و تشنیع بناتے ہوئے وہ آپ پر جو ہے وہ یہ بات کریں گے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص میں سے کہ آپ کا یہ لقب کہ آپ دو قبلوں والے تھے، ذوالقبلتین آپ ہوں گے، تو یہ ایسا لقب ہے کہ جو پہلے سے ہی اتنا مشہور اور معروف تھا، اور پہلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر اور تذکرے موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ دو قبلوں والے ہوں گے۔ اب یہ اتنی روشن اور واضح چیز ہونے کے باوجود بھی جو آپ پر اعتراض کرے تو اس کو احمق اور بے وقوف ہی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اور اس سے زیادہ بڑھ کر اور کیا کہا جا سکے؟ یعنی جو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی کسی چیز پر معترض بن جائے اور واضح دلیل ہونے کے باوجود بھی اس کی سمجھ میں کچھ اور ہی آ رہا ہو، تو پھر اس کو احمق سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی دھوپ کے روشن ہونے کو سورج کے طلوع کی ہونے کی دلیل بنانے کی بجائے طلوع نہ ہونے کی دلیل بنائے۔ یعنی دھوپ ہے، روشنی ہے، پوری وضاحت ہے، اب اس کے باوجود کو یہ کہ سورج طلوع نہیں ہوا، تو اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایسے شخص کو احمق اور بے وقوف سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے سے ہی خبر عطا فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے آنے والے جو واقعات، آنے والے جو معاملات ہوتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہلے سے ہی آپ
جان جاتے تھے اور آپ ان کے بارے میں پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو آگاہ فرما دیتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دل میں خواہش کیوں تھی کہ قبلہ ہمارا کعبہ بن جائے؟ دیکھیں اس کے لیے بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ کعبہ معظمہ اس کو قبلہ بنانے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ ایک خواہش تھی، علماء کرام نے اس چیز کو یہ بیان بھی فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جو قبلہ رہا ہے وہ کعبہ ہی قبلہ رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ پھر بیت المقدس اس کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ میں بھی یہ 16-17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے آپ نماز کو ادا کرتے تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے اور مسلمان نماز پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ تحویل قبلہ کا سلسلہ ہوا اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس تحویل قبلہ کی جو وہ کیفیت تھی اور جس خواہش کی بنا پر اس قبلے کو تبدیل کیا گیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ کے اندر انہی آیات مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ارشاد فرمایا ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ سبحان اللہ، ارشاد فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اور ارشاد فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف، ہم آپ کو پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے، جس کو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی خواہش ہے، اے محبوب ہم آپ کو اس طرف پھیر دیں گے۔ تو ارشاد فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، ارشاد فرمایا کہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو حکم ہوا، یہ خاص نماز کی کیفیت میں، نماز کی حالت میں یہ حکم ہوا، اور اسی مسجد کا نام مدینہ منورہ میں مشہور و معروف وہ مسجد قبلتین جس کو کہا جاتا ہے، وہ مسجد کے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا، اور جس کے اندر نماز کے کچھ حصے کو ادا بیت المقدس کی طرف کیا گیا ہے اور کچھ حصے کی ادائیگی نماز کی وہ کعبہ معظمہ کی طرف کی گئی ہے۔ ایک ہی یعنی اس نماز کو دو قبلوں کی طرف رخ کر کے یوں پڑھا گیا، اور عین نماز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم، یہ ارشاد آپ پر نازل ہو جاتا ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے نماز کے اندر ہی آپ نے اپنے رخ کو پھیرا اور کعبہ معظمہ کی طرف اپنے رخ کو کر لیا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان انہوں نے بھی نماز کے اندر ہی جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ بھی ویسے ہی مڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ البتہ اس میں حدیث مبارکہ کی شروحات کے اندر کچھ یوں بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جب یہ تحویل قبلہ ہوا تو اس کی کیا کیفیت تھی، کس انداز سے یہ قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یعنی بالکل دوسری سمت ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اس طرف بیت المقدس ہے تو اس طرف خانہ کعبہ، بالکل آپس میں جو ہے وہ الٹ سمت میں ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف رک کر کے منہ کر کر نماز پڑھ رکھے گئے، اب حکم ہوا کہ ادھر اپنے رخ کو پھیرنا ہے، تو آپ امام ہیں، آپ آگے ہیں، مقتدی آپ کے پیچھے ہیں، لیکن اب جو اگلی رکعت کا ادائیگی کا سلسلہ ہوگا تو پھر آپ ادھر امام بنیں گے اور مقتدی آپ کے
پیچھے ہوں گے، تو اس بارے میں علماء کرام نے ان حدیث طیبہ، حدیث مبارکہ کی شروحات میں یہ بات باقاعدہ بیان کی کہ وہ کیفیت کیا تھی، کس انداز سے آپ کا یہ تحویل قبلہ کا سلسلہ ہوا۔ تو بعد نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک جہاں پر آپ کھڑے تھے اس کے پیچھے بھی دوسری طرف جگہ موجود تھی۔ جب آپ نے رخ اپنا اس طرف پھیر لیا تو صحابہ کرام علیہ مردوان پیچھے کی طرف سے آپ کے آگے، اور وہیں انہوں نے اپنی صفوں کو باندھ لیا۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مقام سے اس طرف چل کر آئے، یعنی صحابہ کے بیچ میں سے، اور وہ اپنی اسی طرف رہے، انہوں نے رخ آپ کی طرف کر لیا، اور آپ نے یوں کعبہ معظمہ کی طرف رخ کر کے اس نماز کو جو ہے وہ ادا کیا۔ ذرا آپ غور کیجئے، یہ کتنی ایک خوبصورت اور یہ بات ہے کہ آج اگر ہمیں اپنی مساجد میں نماز کا وقت بھی تبدیل کرنا ہو تو ایک دن پہلے اعلان کرنا پڑتا ہے کہ کل یہ عصر کی نماز اتنے بجے ہوگی، کل فجر کی نماز اتنے بجے ہوگی۔ وقت تقریباً ہر مساجد میں یہ ایک معمول ہے، ایک دن پہلے وہ بھی امام صاحبان اعلان فرماتے ہیں کہ کل یہ نماز اس وقت میں باجماعت ادا کی جائے گی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خواہش کا پیدا ہونا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ قبلہ تبدیل ہو، اور نماز کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم کو نازل فرما دیا۔ حالانکہ نماز کے بعد بھی ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہو جاتا کہ اب آئندہ کے لیے قبلہ یا اپنا کعبہ کو بنا لیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر ہی یہ حکم ارشاد فرما دیا۔ یعنی یہ کتنا پیار ہے اللہ کا اپنے محبوب سے کہ دل میں خواہش پیدا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے، آپ کی اس خواہش کے مطابق ہی اس قبلے کی تبدیلی کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے فوراً جو کہ وہ یہ حکم ارشاد فرما دیا۔ اس نماز کا بھی گویا کہ ختم ہونے کا انتظار نہ ہوا، اس نماز کے ختم ہونے کے بعد حکم نازل نہ ہوا، بلکہ عین نماز کے اندر ہی اس حکم کا نزول ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم ارشاد فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائے تھے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام اللہ کے اسی حکم پر پیروی کرتے ہوئے آپ نے بیت المقدس کی طرف نمازیں آپ نے ادا کرنا شروع کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو دل میں یہ خواہش تھی، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ناپسند تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہود فخر اور غرور میں مبتلا ہو گئے، اور یوں کہنے لگے مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبلہ مکرمہ، اپنے قبلہ کو کعبہ معظمہ کو قبلہ بنانے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش ظاہر فرمائی۔ اور یہ روایات میں بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے بھی کہا کعبہ کی تبدیلی کے لیے، تو اپنی خواہش کا اظہار فرمایا، تو حضرت جبریل کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے کہیے، آپ کا رب ضرور آپ کی اس خواہش کو پورا فرمائے گا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پوری کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے، یعنی آپ کے دل میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس خواہش کو پورا فرماتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پر قرآن میں فرمایا گیا قبلتن ترضاها، ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کو آپ چاہتے ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند کرنا کسی چیز کو، اور اللہ کا اس چیز کے بارے میں وہی حکم نازل فرما دینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت، آپ کی شان محبوبیت کو بیان کرنا گئے۔ کیونکہ کہا جاتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جو ہے وہ چاہتا ہے۔ اور خود حدیث پاک میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی کہ روز محشر میں رب عز و جل اولین و آخرین کو جمع کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا، کیا ارشاد فرمائے گا؟ ارشاد فرمائے گا کلہم یطلبون رضائی، یہ سارے کے سارے میری رضا چاہتے ہیں، یہ سارے کے سارے میری رضا چاہتے ہیں۔ اور فرمایا وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی رضا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے میں آپ کی رضا چاہتا ہوں۔ قربان جائیں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں بلا شبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف آپ نہیں فرماتے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا چاہتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تابع فرمان تھے، یعنی آپ اس پر عمل کرتے رہے، اور پھر جب آپ کے قلب مبارک کے اندر یہ بات آئی کہ آپ یوں چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو جو ہے وہ منسوخ فرما دیا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں قیامت تک کہ وہی قبلہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے۔ یہاں یہ بات بہت خوبصورت بات ہے کہ جو بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب سے فرمائے گا کہ سارے لوگ میری رضا چاہتے ہیں، اے محبوب میں آپ کی رضا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غمگین تھے، حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور حاضری دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ آپ کیوں غمگین ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے غم کو بیان فرمایا کہ مجھے اپنی امت یاد آ رہی ہے، اور امت پر جو آخرت کے اندر وہ سختی والے معاملات اور آخرت کے مراحل ہیں وہ مجھے یاد آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرما دی گئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا، فترضیٰ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کے پیار میں اور محبت میں کتنی محبت آپ اس امت سے فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی معاملہ ہے کہ میں راضی ہو جاؤں گا اللہ کی عطاؤں سے، تو پھر میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں اگر ہوا۔ اللہ اکبر، یہ اس امت سے پیار ہے، یہ اس امت سے محبت ہے۔ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اتنا یاد فرماتے تھے، اپنی امت پر اتنے شفیق تھے، اپنی امت پر اتنے رؤوف تھے اور رحیم تھے، اپنی امت پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم اتنے عزیز تھے، حریص تھے، تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کتنے زیادہ اس امت پر احسانات ہیں۔ آج اس امت کو بھی ضرور اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ میرے اعمال، میرے کردار، میرے افعال آیا وہی ہیں جو ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے اعمال ہیں؟ کیا میرے اعمال
آج اگر ہم اپنے ہی کوئی معاملات اپنے بڑوں کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے اساتذہ کے سامنے، اپنے سیٹھ یا افسر کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے، رشتہ دار اور خاندان والوں کے سامنے اپنے ان معاملات کو ظاہر کرنے پر راضی نہیں ہوتے کہ ہمارا یہ عمل کسی پر ظاہر ہو، یہ چھپا ہی رہے، لیکن کیا ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں سوچتے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے سارے اعمال عیاں گئے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ تو آج یہ امت کیا اس احسانات کا بدلہ یوں دے رہی ہے؟ معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات حضور نے چاہا تو اللہ نے قبلہ تبدیل فرما دیا، تو حضور کی چاہت پر کیا یہ امت نماز پڑھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتی؟ حضور کی چاہت پر یہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری والے کام کرنے پر تیار کیوں نہیں ہوتی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چاہت پر یہ امت حرام اور ناجائز اور دیگر ایسے معاملات سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب کیوں نہیں بن پاتے؟ یہ مجھے اور آپ کو ضرور غور کرنا ہے، اور ہر آدمی کو ایسے اعمال کو بچا لانا ہے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہم خوش کرنے کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ یہاں چند مسائل بھی بیان کرنے ہیں کہ قبلہ کعبہ معظمہ کو قبلہ بنایا گیا اور یہ نماز کی شرائط میں سے بیان کیا گیا، یعنی کوئی بھی نماز اس کے اندر یہ شرط ہے کہ نماز قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھی جائے، یعنی جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم کر سکتا ہے، اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو، جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں مثلا چھت پر چڑھ کر بھی کعبہ کو دیکھ سکتا ہے، تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا یہ فرض ہے۔ اور جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ خاص مکہ معظمہ میں ہی دور دراز یا بلڈنگوں میں ایسے ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے کعبہ کی جہت کی طرف منہ کرنا یہ کافی ہوگا۔ تو کعبہ معظمہ اس کی پہچان رکھنا، کعبے سے پیار نبی کریم علیہ السلام کو اتنا تھا کہ حضور وہاں سے جب گئے بھی ہیں تو آپ نے یہی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، میں اس گھر سے بڑی محبت کرتا ہوں، اگر یہاں کے لوگ مجھے پریشان نہ کرتے تو میں یہاں سے ہجرت نہ کرتا، لیکن آپ نے پھر دعا کی اے اللہ اب تو مجھے اس شہر کی طرف پھیر دے، اس شہر کی طرف ہمارا رخ کر دے جو تجھے پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا یہ حکم ارشاد فرمایا۔ تو کعبہ، اس کے آداب، احترام، یہ سب مسلمانوں کو ہر وقت بچا لانا، یعنی کعبہ کی طرف رخ کر یا پیٹھ کر کے بول و براز کرنا، پیشاب کے معاملات، اپنی حاجتوں کو دور کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ بہت سے گھروں میں اس چیز کا اہتمام نہیں ہوتا، اور اس چیز کا اہتمام کیے بغیر ہی اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے WC یا اپنے کموڈ وغیرہ کا اس طرح کا رخ جو ہے وہ معاذ اللہ کعبے کی طرف یا پیٹھ کعبے کی طرف بنا لی جاتی ہے، تو ایسا شرعاً جائز نہیں ہے، اور اس چیز کا احتیاط کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر بنا چکا ہے کوئی آدمی تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو ختم کر کے اپنی سمت، یعنی یہ حاجتوں کو فراغت حاصل کرنے کی جو ایسی جگہ ہے ان میں بھی اپنی سمت کو قبلے کی طرف نہ منہ ہو اور نہ ہی قبلے کی طرف پیٹھ ہونی چاہیے۔ کعبہ کے احترام ویسے ہی مسلمان کو ہر وقت اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، جب لیٹتے ہیں تو کعبے کی طرف پاؤں نہیں پھیلانے، اپنے بچوں کو بھی سلاتے ہیں تو کعبے کی طرف پاؤں نہیں پھیلانے ہیں، ان چیزوں کی سب کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں سفر میں بھی موجود ہیں تو ہمیں نماز کے بارے میں اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے وہاں پر، تو اس وقت بھی ہمیں کعبہ کی طرف منہ کرنا، رخ کرنا۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بعض اوقات وہاں پہ مسجدیں موجود ہوتی ہیں، محرابیں بنی ہوتی ہیں، ان کی طرف دیکھ کر رخ کر کے اپنی نماز کی ادائیگی کی جائے، اور جس کے پاس جو ہے وہ نہ مسجدیں ہوں، نہ وہاں پر کوئی ایسی جو ہے وہ محرابیں وغیرہ بنی ہوئی ہیں کہ جس کو دیکھ کر وہ کعبے کا تعین کر سکے، جب ایسی صورت نہیں ہے، نہ اس کے پاس ایسا علم ہے کہ وہ چاند یا سورج کے ذریعے سے کعبے کی سمت کا تعین کر سکے، نہ ہی کوئی بتانے والا، تو اب ایسی صورت میں بھی شریعت کا یہی حکم ہے کہ وہ ظن غالب کرے، تحری کرے، سوچ و بچار کرے کہ کعبہ معظمہ کس طرف ہے۔
اب یہ سوچو بچار کرنے کے بعد اب اگر اس نے نماز کو پڑھا اور وہ نماز اگرچہ قبلے کی طرف نہیں واقع ہوئی لیکن پھر بھی وہ نماز ادا ہو جاتی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم تحری یعنی سوچ و بچار کیے بغیر ہی اس نماز کو ادا کریں. یعنی کعبہ معظمہ کا ان چیزوں کے احکامات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کعبہ معظمہ کا احترام بھی نصیب فرمائے، آداب بھی نصیب فرمائے اور ان احکامات کے مطابق ہمیں اپنی نماز کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.